اور پھر دوبارہ resume. ٹھیک ہے. اس کو ہم چاہے چھوٹا بھی دے سکتے ہیں نا. اس میں وہ اب کیا کرنا ہے. 15 ممبرس. چلیے شروع کرتے ہیں, دیکھیں گے کیا ہوتا. اللہ مالک. سر میں لیپ ٹاپ دے دیتا ہوں, ابھی گھر میں رستے میں آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں. نہیں ابھی تو کام آپ کا بھی خراب ہو جائے گا, میرا بھی. اب مغرب میں لا لیجیے انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ میں لے آتا ہوں. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we started the third group, which is the third ruku also of this Surah Al-Imran. اس کے بارے میں بریف بتایا تھا کہ اس پورے گروپ میں پہلے ہے کہاں سے کہاں تک آیت ہیں اس گروپ میں. یس 21 سے 30. یس 21 سے 30 تک کی آیتیں ہیں اس گروپ میں. دیر آر ٹوٹل 10 آیت. اور اس میں یہود کا ذکر ہے, جبکہ کھل کے نہیں ان کا نام نہیں لیا گیا, لیکن جو بھی کیریکٹرسٹکس ہیں وہ یہودیوں کے بیان کیے گئے ہیں. ویری گڈ. چلیے یہ پہلے ہی ہم اس کا پورا تفسیر کر چکے تھے. ابھی اس کو اور مزید کچھ سمجھنا ہے تو گرامر سے بھی سمجھ سکتے ہیں. تو ول گو. ہمارا کمان ٹیک اے اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکفرون بآیات اللہ. یہاں تک لیں گے. انا کا جملہ ہے, انا کا اسم جو ہے الذین ہے, اور پھر الذین جو ہے وہ اسم موصول ہے تو اس کا صلہ ہے یکفرون. صلہ کو جب کھولیں گے تو یکفرون جو ہے وہ فعلیہ جملہ ہے جس میں فعل اور فاعل ہے. فعل ہے کفرا, وہ انکار کیا, اور یکفرونا میں لائک تھرڈ پرسن پلورل ہے جو کہ ان لوگوں کے بارے میں بات کرے جنہوں نے انکار کیا. اور بی آیات اللہ, بی آیاتی, بی کے ساتھ حرف جار کے ساتھ آیاتی جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے, یکفرونا ہو گیا, اور آیات اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے, تو بی آیات اللہ. چلیے تب یہاں پر ہم انا کے بارے میں تو کیا کہیں گے. انا کا اسم کیا ہے؟ الذین. بس الذین انا کا اسم ہے, اور یہ چونکہ اس میں موصول ہے تو اس کا صلہ ہے یکفرون بآیات اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو حرف ہے وہ وا ہے, وہ جو ہے وہ حرف عطف ہے, اور پھر اس کے بعد ہے وَيَقْتُلُونَ, اور پھر اس کا بعد وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. سیکنڈ وہی الذین کا سیکنڈ کیریکٹر عطف ہے تو یکفرون پہ معطوف ہو رہا ہے یقتلون. يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ.
यहाँ तक लेंगे। फिर वाव हर पे अत्फ हो गया, फिर यक्तुलूना फेलिया जुमला है, इसमें फेल और फाइल है, कतला इसका रूट वर्ड है, और यक्तुलूना थर्ड पर्सन प्लूरल, वही अल्लजीना, वही लोग जो इनकार भी करते हैं और वो कत्ल भी करते हैं। अन्नबीयीना जो है वो हो गया इसका मफूल बिही यक्तुलूना का, किसको कत्ल करते हैं? नबियों को। कैसे? बगैर हक़िन। तो बगैर हक़िन जो है मुझे लगता है ये ज़र्फ और मज़ाफ़ इलैह बन के मुरक्कब इज़ाफ़ी बन गया कि बगैर किसी वजह के, बिला। यस, यस, पहले भी गैरिन जो है ये जार मजरूर है, गैरी हक़िन ये मुरक्कब इज़ाफ़ी, ठीक है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह नहीं बल्कि मुरक्कब इज़ाफ़ी बोलेंगे, ठीक है। दिस इज और जी yes, this is the second characteristic described about the allazina, और ये बैकग्राउंड में ये काम सबसे ज्यादा यहूद ने किया था। इसकी तफसीर में बता दिया था मैं कि उनके पास अंबिया आते थे और एक एक वक्त में मुफस्सिरीन का ख्याल है कि 50 या 100 अंबिया को अल्लाह सुब्हानहू व तआला खड़ा करते। उनके पास किताब नहीं होती थी, सिर्फ वही आती थी और वही के जरिए लोगों तक अल्लाह की वो बात पहुंचाते थे जो रसूलों ने पहुंचाई या मूसा अलैहिस्सलाम ने जो पहुंचाई। उसके बाद जितने भी है सब अंबिया आते थे और वो उनमें से कई को कत्ल कर देते थे और फिर उसकी कोई वजह नहीं थी। और उसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वयक़्तलून अल्लज़ीना, यामरूना बिलखिस्ति मिनन नासी, यहाँ तक लेंगे। फिर वाव हरफे अत्फ हो गया, और वो कत्ल करते हैं उन लोगों को जो अमर देते हैं, हुक्म देते हैं या बताते हैं बिलखिस्ती, इंसाफ का हुक्म देते हैं। मिनन नासी, लोगों में से ही, लाइक ये उनकी बारे में बात हो रही है जो नबी नहीं थे बल्कि उनके बाद जो खलीफा और जो लोग आए जिन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया। यानी नायब होते थे, नायब आए ये नबी नहीं होते थे, नायब नबी के अल्लाह सुब्हानहू ताला जो उन पे ईमान लाए उन्हीं में से किसी ईमान वाले को नबी का नायब बना के खड़ा कर देते थे। उसके ऊपर नायब के ऊपर वही नहीं आती थी बल्कि वही की तालीमात को ही, जो नबी की तालीमात थी उसी का हुक्म लोगों को देते थे। ये यहाँ पर एक चीज तुम तर्जुमे में कर रहे हो कि कुरान के मिजाज में कोई जरूरी नहीं है कि ये मुजारे के शक्ल में करते हैं ही, मायने करते इस थे। इसकी बलागत है, कुरान की बलागत है। ये वाकयात हो चुके थे, अब नहीं करते। ये जो उस वक्त के यहूद थे वो भी नहीं करते थे, लेकिन उनके आबा और अजदाद ये काम किए हैं, लेकिन वो खसलत उनमें बाकी थी और उसको उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी आजमाया। वो बनी नसीर के पास अब तशरीफ ले गए थे, वो किसी मुस्लिम खातून से के साथ बदतमीजी किया था, तो फिर उस वक्त उन लोगों ने एक दीवार के पास आपको खड़ा कर दिया था। ये हम पढ़ के आए हैं कहीं ना कहीं। तो उस वक्त ऊपर से दीवार से पत्थर डाल के, बड़ी सी सीलिया पत्थर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको इत्तला दी और आप वहां से हट गए। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर भी दिया था खाने में मिला के। और ये जो सुलह हुदैबिया तक का जमाना था, ये मदनी जिंदगी का बहुत ही आजमाइशी जमाना था। 6 हिजरी तक का जमाना। 6 हिजरी में सुबह सुलह हुदैबिया हुई, लेकिन उसके पहले जो जमाना था वो बहुत ही आजमाइशी जमाना था। किस लिहाज से कि इतने मुनाफिकीन हो गए थे कि मोमिन और मुनाफिक में फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया था कि कौन मुनाफिक है और कौन मोमिन है। तो इसीलिए साहबा इकराम जो हिजरत करके आए थे या मदीने के जो
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے، رات رات بھر آپ کے حجرے کے پاس پہرا دیتے تھے، پھر اللہ کے حکم سے وہ پہرا 6 ہجری کے بعد ہٹا دیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن کسی وقت بھی وہ آپ پہ حملہ کر سکتے ہیں اور قتل کر سکتے ہیں، اس کا اندیشہ مومنین کو تھا، اس لیے کہ منافق اتنے ہو گئے تھے کہ پہچان مشکل تھی کون منافق ہے کون مومن ہے۔ تو اب یہ یامرون بالقسط ایک لفظ آیا ہے کہ اب یہ کون سے لوگ ہیں، اس کی وضاحت کے لیے من الناس، دیز آر ناٹ دا انبیاء، من الناس یہ جار مجرور ہے، متعلق ہے یامرون، یہ کون لوگ ہیں، الذین کا صلہ ہے، من الناس لوگوں میں سے، وہ کیا کرتے تھے، نبی کا جو کام ہے وہ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی میں سے کسی نائب کو کھڑا کر دیتا، اور جب وہ نبی کا پیغام پہنچانے کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اس وقت جو ہے ان کو بھی یہ قتل کر دیتے، تو ایک وقت میں 50 100 انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ اب موٹی مثالیں جو قرآن میں ہیں وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ اب اس کے بعد یہاں سے یہ پورا ایک 3 ان کے کیریکٹرسٹک آ گئے اللہ زینا کے، اور وہ سارے صلہ ہیں، اور اس کی خبر کیا ہے، انا کی خبر کیا ہے، اللہ زینا ایک ہے یکفرون بآیات اللہ، دوسرا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق، اور تیسرا ہے یقتلون الناس، یہی ہے نا، جی یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، یہ من الناس کس بات کی وضاحت کر رہا ہے؟ لوگوں میں سے، یعنی وہ انبیاء نہیں تھے، وہ نبی نہیں تھے، بلکہ وہ نائب تھے ان نبیوں کے جو آگے اس کام کو بڑھاتے ہیں، ان کو لوگوں کو اچھا کام۔ یہ مومنین کے لیے بھی یہ آگے بھی اسی سورہ میں آئے گا، اخرجت للناس یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ اس امت کو بھی یہ کام دیا گیا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو یہ ایک گروپ، یہ پورا 3 ان کے کیریکٹرسٹک ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو حصہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے، فبشرہم بعذاب علیم، یہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کا یہ اب اعلان ہے کہ فبشرہم، تو اس کو خوشخبری، کیا بولیں، یہ اس کو کیا بولیں گے اتنے ٹکڑے کو؟ اس کو کہیں گے ڈائریکٹ اسپیچ، نہیں نہیں، انا کی خبر ہے، او یہ انا کی انا سے خبر، او مائی گاڈ، انا کو تو میں بھول ہی گئی تھی، یس انا کی خبر۔ یہ نمبر ہے، خبر نمبر 1 ہے کہ یہ کیریکٹرسٹک رکھنے والے تھے وہ یہود، اور جن کا ذکر یہاں پر پس پردہ بغیر نام لیے کہ کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ یہ کیریکٹرسٹکس انہیں میں پائے جاتے تھے، اور وہ یہ 3 کیریکٹرسٹکس بتائے گئے ہیں کہ ایک تو اللہ کی آیتوں کا ان کی اپنی کتاب کے لحاظ سے بھی اس کا انکار کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے، کٹ حجت تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں بخشے تھے، ان سے بھی بحث کرتے تھے، اور پھر ان کے بعد جتنے انبیاء ہے ان میں سے کئی کو انہوں نے قتل کیا، نبی قتل ہو جاتا تو دوسرا کوئی نائب اگر کھڑا رہتا اور وہ اگر انصاف کی بات یا نیکی کا حکم دیتا، وہ من الناس ہوتے تھے، they were not among the انبیاء، تو ان کو بھی وہ قتل کر دیتے تھے۔ اس کی پھر انا کی خبر ہے، یہ فبشرہم، یہ تنزیہ انداز ہے جی تو نا، خوشخبری ہے، اخبرہم بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تنزیہ انداز میں بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ کوئی بشارت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خبر ان تک پہنچا دیجئے، کون سی، بعذاب علیم، فبشرہم بعذاب علیم، یہ کیا ہے پھر؟ بے عذاب علیم، بے عذابی تو پہلے فبشر جو ہے سر، ہم نے پہلے بھی یہ ایک دفعہ کیا تھا کہ بشر جو ہے وہ خوشخبری ہے، اٹس اے اسم، تو خوشخبری ہے ان کے لیے، تو
یہ مبتدا ہو گیا، خوشخبری ہے، ہم ان وہ دونوں طرح سے گرامیرین لیے ہیں. ایک تو حکم کے طور پہ کہ ان کو بشارت دے دیجئے، فعل فاعل مفعول بھی ہے، یا اس کو اسم کے طور پہ بھی لیتے ہیں. ان کو امر کے طور پہ پس ان کو خوشخبری دے دیجئے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے خوشخبری ہے عذاب علیم کی. اٹس ناٹ اے گڈ نیوز فار دیم. یہ صرف تنزیہ انداز ہے نا. بھی عذاب چار مجرور ہے، علیم اس کی بے عذاب، ہاں وہ ہے، اور عذاب کی جو صفت ہے وہ علیمن ہے. بس ختم. تو یہ پہلی آیت ہے اس گروپ کی جس میں ان کا نام یہودیوں کا لیے بغیر، جیسا سورہ بقرہ میں کلیئر ان کا نام لے کے پکارا گیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہاں پر صرف چند خصوصیات، اور پورے یہ 10 آیتوں میں ایسی ہی خصوصیات ان کی آنے والی ہے. اوکے، is this ayat clear? Shall we move to the next, which is harder than this? چلیے. This was 20 and 21 تھی. 22. یہ 22 23 22 پہلے ہم کر لیتے ہیں، یہ اتنی مشکل نہیں ہے، بلکہ 23 میں بہت سی چیزیں سمجھانا پڑے گا. چلیے اس کو کون کر سکتا ہے؟ Anish, can you try this one? Anish, are you there? جی جی بالکل میں ہوں سر، میں کرتا ہوں کوشش. میری کوشش. اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین آپ میرے حبطت. پاس میوٹ ہے، کیا بات ہے؟ انمیوٹ نہیں ہے. اگر اپنا فون کھولوں گا تو ڈسٹربنس ہو جائے گی. میں نے ان میوٹ کیا ہے اچھا ساجدہ سے. اوکے اوکے چلیے. نہیں اب آپ میوٹ ہی جی اچھے ہیں. چلیے. جی جی. تو اولئک الذین حبطت اعمالہم، اس کو سر ہم جملہ اسمیہ کہیں گے. اولئک پہلے سے اس کو پورا کر لیتے ہیں، پھر انالیسس کریں گے. آیت سمجھ میں آ جائے کسی طرح سے، گرامر ہو یا نہ ہو تو بھی کام چلے گا، لیکن بعد میں ہم نے پوری گرامر سے پہلے اس کو اعوذ اولائے باللہ. کا بغیر گرامر کے یہ کدھر جاتا ہے؟ اولائے کا اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من الناصرین. اب اس کو اولئک الذین حبطت اعمالہم سے میں اس کو ایک پاز کروں گا، اور اس میں اولئک الذین، اس کو سر جملے کی جو بریک ڈاؤن کرتا ہوں تو جملہ اسمیہ بنے گا. یہ مبتدا اس میں اولئک ہوگا، اور الذین جو ہے یہ موصول ہوگا. حبطت اعمالہم اس کو جو ہم دیکھیں گے تو وہ اس کا صلہ بنے گا. نہیں، ایسے پہلے اس کو ہم یہ کر لیتے ہیں. اولائکا کو ہم صرف یہ لیں گے کہ یہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے جی بعد اس میں موصول آ گیا الذین، اس کا صلہ یہاں پر ہے حبیطت اعمالہم. اب یہ اولائکا جو آیا اس میں اشارہ، اس کا مشارن الیہ وہ اس سے پہلی والی آیت میں جو 3 کیریکٹرسٹکس بتائے گئے تھے، ایک یکفرون بھی آیات اللہ، اور دوسرا یقتلون النبیین بالحق بغیر حق، اور تیسری کیریکٹرسٹک وہ کیا تھی کہ من الناس، لوگوں میں سے جو کھڑا رہتا تھا، نبی تو نہیں ہوتے تھے وہ، ان کو بھی قتل کرتے تھے، اور ان کے لیے ایک بشارت یا خبر دی گئی تھی کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے. اب یہ پورا ٹکڑا، یہ پوری آیت کو ہم ایک علیحدہ سے یہ کرنے کی بجائے اس کو ہم کہیں گے خبر نمبر 2. خبر نمبر 2 پچھلے ان والے کے کے لیے
ہاں وہ پہلا نمبر پر بشرہم عذاب علیم، وہ پہلی خبر تھی انا کی کہ ان کے لیے عذاب کی بشارت ہے، اور یہ دوسری خبر بھی اسی میں آ رہی ہے کہ اولئک پہلے اشارہ ہو گیا، وہ پہلے جو بات تین کیریکٹرسٹک بتائے گئے، اسی کی وجہ سے جو عذاب ان پہ ہوگا وہ اگرچہ کہ وہ کچھ نیک عمل کیے ہوں گے، لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں وہ نیکی کے ہوتے ہیں، اس کا ریوارڈ بھی ملتا ہے اور ساتھ میں سیئات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں وہ برائی کے اعمال ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے ساتھ نیکیوں کو بھی لے جاتے ہیں۔ قرآن میں بھی متعدد جگہ ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں، سیئات نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں، اور بعض نیکیاں وہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے 10 گنا ان کو ثواب ملتا ہے، 10 ان کے سیئات یا برائیوں کو مٹا بھی دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے۔ تو اب یہ انہی کے بارے میں ہے کہ ایک کام تو ان کے لیے عذاب علیم ہے، اور یہ عذاب علیم جب ان کا اعمال نامہ ہی خالی ہو گیا، حبیطت اعمالہم، یہاں پر اعمال جو ہے یہ تمام نیک اعمال کے لیے ہے، حالانکہ ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے نیک یا بد، لیکن جو حبیطت آیا وہ نیک اعمال ہے۔ حبیطت کیوں آیا ہوں گا یہاں پر؟ یہ دیکھیے اعمالہم کہ وہ اعمالہم کی وجہ سے یہ اس کی مؤنث کی گردان ہے حبیطت۔ اعمالہم کیا مقام رکھتا ہوگا؟ ان کے اعمال، اعمال یہ مرکب اضافی بنے گا۔ ویری گڈ، مرکب اضافی ہوگا۔ جی تو یہ ان کی دوسری خبر ہے کہ ان کے تمام نیک اعمال بھی ان کے اعمال نامے سے مٹا دیے جاتے ہیں، وہ جی مٹا دیے جائیں گے، یعنی وہ جو کام کرتے تھے اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی نیکی تو انسان کرتا ہی ہے، لیکن جی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ صرف گناہ لکھے جاتے ہیں بلکہ ان گناہوں کے اثر سے جو تھوڑی بہت کہیں نیکیاں بھی کی ہوں گی تو وہ نیکیاں بھی مٹا دی جاتی ہیں۔ برباد ہو جائے گی۔ تو یہ دوسری خبر ہے کہ اولئک الذین حبطت اعمالہم۔ اب یہ اعمال جو ہیں اس میں فی دنیا آ رہا ہے، یہ اعمال کب کرتا ہے انسان؟ یہ اعمال کب کیے جاتے ہیں؟ سر جب تک ہم جتنے بھی دنیا عمل میں ہیں، ہوتے ہیں میں ہوتے ہیں ہم جب تک زندہ ہیں دنیا میں ہیں، یہ جو زندگی حیات دی گئی ہے، جو زندگی دی گئی ہے، یہ امتحانی زندگی ہے، اس میں چوائسز ہیں، اور کہ ہم اچھا بھی کر سکتے ہیں برا بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو حیات ہے، حیات بعد الموت، جو ریسریکشن آخرت کی، وہاں پر پھر کوئی چوائس نہیں ہے، پھر وہاں پر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور پھر کسی کو کوئی چوائس نہیں ہے۔ جیسا دیگر مخلوق ہے ان کے پاس چوائس نہیں ہے، ویسے ہی انسانوں کا حال بھی رہے گا۔ وہاں پر آپ کوئی نیک عمل کر لیں گے اور اپنے عمل کو درست کر لیں گے، ایسی کوئی سوچ وہاں پر نہیں ہوگی، بلکہ یہ اس دنیا میں کیے ہوئے جتنے اعمال تھے حبیطت، وہ پورے مٹ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر حرف عطف ہے، حرف عطف اور اس کے بعد والآخرتی معلوم من الناصرین، وہ آخرتی، اور پھر آخرت میں اب ان کے یہاں پر بلیف ہے کہ ان کے انبیاء ان کو سفارش کریں گے، انبیاء ان کو جنت میں لے جائیں گے، یا پھر نبی، اور یا جو ان کے راہب تھے ان کی بھی وہ پوجا پاٹ پرستش کرتے تھے اس امید سے کہ وہ سفارش کر کے لے جائیں گے۔ ایسے بہت سے رجحانات مومنین میں بھی آ گئے، مومن میں بھی ہے کہ وہ عمل کرو یا نہیں کرو، کسی کا دامن پکڑو اور نکل جاؤ۔ والآخرتی، اور آخرت میں ما لہم من الناصر، ناصر کے تک کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنا۔
مددگاروں اب یہ مدد کرنے والا کوئی وہ نہ کوئی نبی ہوگا ان کے لیے، یا نہ کوئی راہب ہوگا، نہ کوئی مرشد ہوگا، کوئی بھی ان کی مدد، وہ صرف اعمال کی وجہ سے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہی جو فیصلہ ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ٹوٹل پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے وہاں پر، اور نہ صرف وہاں مددگار، حالانکہ ان کا مشرکین کا اور سب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر وہ ان نبیوں کے اوپر یقین تھا، آگے بھی اس آیت کی مزید وضاحت ہوگی ایک آیت کے بعد، اور وہ پھر سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو سلیکٹڈ پیپل ہیں، ہم کو سزا ہو ہی نہیں سکتی، ہوگی بھی تو کچھ ایسی برائے نہ، وہ ہم آگے کریں گے۔ لیکن یہاں پر وہ انا کی خبر نمبر 2 ہے، اب اس کے انالیسس کرتے ہیں تو اب یہاں پر اولئک اس میں اشارہ ہے، اس کو مبتدا یا خبر کچھ نہیں لیں گے ہم مبتدا، بلکہ پھر یہ الذین اس کا صلہ ہے، پھر حبیطت اعمالہم اس کا، اور موصول۔ اس میں موصول ہے، یہ اس کا صلہ ہے، اور یہ اعمال اسی دنیا میں حبط ہو جاتے ہیں، اسی دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ جب اس اعمال نامے سے وہ اعمال ہی نکل گئے تو پھر جب اٹھیں گے تو وہ اعمال نامہ بالکل صاف رہے گا نیکیوں سے، ٹھیک ہے۔ والآخرتی اور آخرت میں بھی جب یہاں سے مٹ گئے تو آخرت میں بھی نہیں رہیں گے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا جو بلیف تھا کہ کوئی نہ کوئی ان کی مدد کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما دے رہے ہیں وَمَا لَهُم، اور یہ ماں کا کیا مقام ہے، واٹ از دا میننگ، اس میں موصول ہے یا کیا ہے؟ وما لہم، ہم، یہ نفی کے لیے استعمال ہوا نا؟ نفی ہے بالکل، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، جی اولئک الذین حبطت اعمالہم، اب یہ بالکل اس کا خبر نمبر 2 ہے جو فبشرہم عذاب علیم جو تھی، اب یہ دوسری خبر ہے، وہی لوگ ہیں جن کے وہ کیریکٹرسٹکس ہیں، اس کے لیے اس میں اشارہ استعمال ہوا اولئک، پھر الذین یہ صلہ ہے، یہ بھی انہی لوگوں کو، یا اس کا اس میں موصول کا صلہ ہے حبیطت اعمالہم، جی اس کی وجہ سے، ان عمل کی وجہ سے اعمال اس دنیا میں مٹا دیے جاتے ہیں، یہاں سے اعمال نامہ خالی ہو گیا تو پھر آخرت میں اب کوئی بھی ان کی مدد سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اور کوئی ان کا ناصر، اور ایسے عمل کرنے والوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی مدد نہیں فرمائیں گے۔ مدد نہیں کریں گے، بالکل صحیح۔ از اٹ کلیئر؟ اتنی آسان ہے، اتنی مشکل نہیں تھی۔ جی سر۔ Is there any question to anyone to understand this ayat? اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے that will take some time. There are so many things to be learned, and that is verse number 23. چلیے اس کو who will do it? Can you try? Are you ready or traveling or what are you doing? I don't. Ansar, are you there? السلام علیکم جی، میں تھوڑا سا نکلنے کی تیاری میں تھا، اگر Okay, okay. جی Just mute yourself. Sir, can you try? اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ دیکھیے کتابی، من اس کے بعد الکتاب کیا پڑھے؟ یدعون ہاں، یدعونا پڑھے تھے، یدعونا۔ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔
چلیے پہلے اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد پوری آیت انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ میں اب تک 50 بار کہہ چکا ہوں کہ مفسرین کے کئی گروپ ہیں، کچھ نحوی تفسیر کرتے ہیں، کچھ روایتی تفسیر کرتے ہیں۔ جتنے قدیم مفسرین ہیں وہ عام طور پہ روایتی تفسیر کرتے ہیں، روایتوں کا ذکر کرتے ہیں، شان نزول کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ آیت صحابہ میں سے بھی بہت سے ہیں جو روایتی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ آیت کب اور کس کے لیے اتاری گئی۔ لیکن جتنے ماڈرن مفسرین ہیں، مولانا مودودی اور ان کے ہم اثر جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے روایتی تفسیر کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے، اسی لیے ایک بڑی تعداد ان تفسیروں کے مخالفین کی بھی ہے، اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ روایتوں سے ہٹ کے قرآن کی تفسیر نہیں کی جانی چاہیے۔ لیکن وہ قرآن کو بعد کے لوگوں نے صرف یہ کہ قیامت تک کے لیے تمام باتیں، ہم اس کو دونوں طرح سے دیکھیں گے۔ ایک روایتی تفسیر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اور یہ کس وقت یہ آیت کا نزول ہوا، دیٹ از نمبر 1، تفسیر نمبر 1 روایتی تفسیر۔ بہت علماء ہیں اس میں، ابن کثیر ہیں اور بہت سارے جو روایتی تفسیر کرتے ہیں۔ اس واقعے کے پیچھے، اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے جس کو شان نزول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو تاریخی حوالہ ہے۔ شان نزول، اس کو نازل کرنے کا کیا واقعہ تھا؟ یہ ایسا ہوا تھا کہ یہودیوں میں ان کے پاس کوئی بااثر آدمی تھا، اور ویسی جو کوئی خاتون تھی، ان سے وہ زنا کی حرکت ہو گئی تھی، تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دو باتیں ہیں یہاں پر، تھوڑا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ صحیح آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ مدنی زندگی کے ابتدائی دور سے ہی شریعت کے قانون نافذ ہونا شروع ہو چکے تھے، اور بعض قوانین ابھی نہیں آئے تھے، بہت دیر سے بھی آئے۔ اس میں سے زنا کی جو سزا ہے، ایک گروپ کا یہ خیال ہے کہ وہ سزا کا ذکر ابھی نہیں آیا تھا، اس کی سزا رجم ہے۔ رجم کے معنی ہیں کہ پتھروں سے پتھر پھینک کے مار ڈالنا، رجم ہے۔ یہ ایک گروپ کا خیال ہے کہ یہ قانون نہیں ہے۔ جب تک کوئی قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہ ہوا ہو مدنی زندگی میں، آپ کوئی مسئلہ اگر آتا، کوئی کیس اگر آتا، تو یہودی علماء کو بلاتے اور ان سے کتاب میں اس حکم، اس جرم کا حکم یا اس کی سزا، اس بارے میں ان کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے یہ معلوم فرماتے، اس کے بعد فیصلہ سناتے تھے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس وقت رجم کے سزا کے آیات آئے نہیں تھے، جو بعد میں سورہ نور میں آئی ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، ثابت ہو جائے، تو پھر وہ سوائے سنسار کرنے کے اور کوئی دوسری سزا نہیں ہے، پتھر سے اتنا مارنا کہ دونوں مر جائیں۔ چلیے، جب ایک ایسا کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو پہلے گروپ کے لحاظ سے ابھی رجم کے قوانین نہیں آئے تھے، تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم میں سے یہودی عالم کون ہے جو کتاب کو جانتا ہے؟ تو انہوں نے ایک شخص کا نام لیا اور اس کا نام تھا ابن سوریہ۔
اس کا نام تھا ابن سوریہ، ایک چشمی تھا یہ، ابن سوریہ، یہ بہت بڑا عالم تھا، ایک چشمی یعنی ایک آنکھ سے اندھا تھا جسے کانا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس سب سے بڑا عالم جو بھی ایمان نہیں لایا تھا ابن سوریہ تھا۔ آپ نے اسے طلب کیا اور تورات لانے کا حکم دیا، اور وہ لے کے آیا اور اس سے یہ مسئلے کے بارے میں پوچھا کہ تمہاری کتاب میں وہ چیپٹر نکالو جس میں زنا کی سزا ہے، ابن سوریہ سے۔ اس نے وہ چیپٹر نکالا، اس کو پڑھنے کا حکم ہوا، وہ اسے پڑھا۔ جب سزا کی آیت پہ پہنچا تو اس نے اپنی ہتھیلی یا ہاتھ اس آیت پہ رکھ دی اور وہ سزا کا ذکر کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ لیکن اس وقت اور ایک عالم تھے جن کا نام آپ سب جانتے ہیں، عبداللہ بن سلام، جو آپ مدینہ تشریف لانے کے بعد عبداللہ بن سلام سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے، عبداللہ بن سلام تھے۔ تو انہوں نے فوری اسے ٹوکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس نے رجم کی سزا کی آیت کو نہیں پڑھا اور آگے بڑھ گیا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر آپ نے عبداللہ بن سلام کو حکم دیا کہ تم اسے پڑھو، اور جب وہ پڑھے تو اس میں رجم کی ہی سزا کا ذکر ہے، ان کو پھر سنسار کر دینے کا ذکر ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے ان دونوں کو سنسار کر دینے کا حکم دیا، ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ شاید اس وقت تک رجم کے قوانین آ گئے تھے، تو یہ جو گروہ تھا ان کو معلوم تھا کہ ایک حیثیت والا آدمی ہے، اس کو رجم کی سزا ان دونوں کو نہیں دی جانی چاہیے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ شاید وہاں سے کچھ نرمی کی بات مل جائے، اور وہ قرآن میں کوئی نرمی کا ذکر ہو، فیصلے کے لیے پہنچے۔ اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کیس پیش ہوا تو آپ نے جو رجم کی سزا تھی ان کے لیے سنا دی کہ ان کو سنسار کر دینا چاہیے۔ لیکن وہ بہت ناراض ہوئے اور کہے کہ ہم تو آپ سے کچھ نرمی کی امید لے کے آئے تھے اور آپ نے ہم کو وہی ایسی سخت سزا سنا دی۔ تو اس کے اوپر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی بات کہ تمہارے پاس تورات کا عالم کون ہے؟ وہی ابن سوریہ کا نام لیا گیا، اس کو بلایا گیا اور اس نے اس آیت کو اس سزا کو چھپا دیا، آیت کو چھپا دیا جس میں سنسار کرنے کا ذکر تھا۔ پھر عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس نے وہ سزا چھپا دی، اور پھر خود لے کے جب اسے پڑھا تو وہی سزا تھی۔ تو یہ پورا ایک واقعہ ہے جس میں مفسرین میں اختلافات بھی ہیں کہ آیا اس وقت تک سنسار کی سزا کا ذکر آ گیا تھا، سورہ نور کا نزول ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو دونوں صورتوں میں تفسیر ہے۔ لیکن یہ جو ماڈرن تفاسیر ہیں وہ ایسے تمام شان نزول اور واقعات کا ذکر نہیں کرتے۔ ہمارے علم میں دونوں چیزیں بھی ہونی چاہیے، اور جو ان کا ہے اس میں یہ ہے کہ آج اور قیامت تک قرآن سب کے لیے ہے۔ اب وہ جو تفسیر کرتے ہیں اس کے لحاظ سے بھی ہم کریں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے علم ترا، اس کے معنی یہ ہے، یہ بہت جگہ قرآن میں آتا ہے، ہیو یو ناٹ سین، ڈونٹ یو نو، یہ طرح کا خطاب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ اب یہاں پر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اوتو نصیبا من الکتاب، یہ کتاب کیا ہوگی، اور یہ الی کتاب اللہ کیا ہوگی؟ This is the thing that we have to ponder. تھوڑا سا
ایک ڈیپ بریتھ لیجیے، تھوڑی ڈرائی چیزیں ہیں لیکن سمجھ لیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. اوتو نصیبم من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ. اب یہ اوتو کس قسم کا فعل ہے؟ پہلے مجھول ہے. نصیبم وہ دیے گئے تھے، اس میں نہیں نصیبم اس کا مفعول ہے. نصیب کیا ہے؟ نصبہ یا نصیب کے معنی اے پارٹ اور اے جز کہتے ہیں. من الکتاب ہی یہ کتاب اور یہ کتاب اللہ ہی میں کیا فرق ہے؟ دیٹ وی ہیو ٹو نو. یہ کتاب تورات اور انجیل ہے. تورات اور انجیل ہے من الکتاب، ٹھیک ہے. اور ان کو اس کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. مولانا مودودی اور ہمارے اصلاحی صاحب جو جتنے بھی لوگ ہیں تدبر میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب چاہے وہ تورات ہو یا انجیل ہو، اٹ از اے جز آف قرآن. قرآن کا ایک پارٹ ہے. اور قرآن کیا ہے؟ کل ہے. کل ہے، اس پہ رائٹنگ بھی صحیح نہیں آتی. جز ہے اور یہ قرآن کل ہے. یہ جو کتابیں نازل ہوئی تھیں یہ اس وقت کے لحاظ سے جو احکام تھے، جو باتیں تھیں، وہ شریعت کے ڈفرینسز، مین میسج توحید، رسالت، آخرت، تو ساری کتابوں میں آدم علیہ السلام سے آخر تک یہی تھا. لیکن شریعت کے لحاظ سے ان کے اندر ڈفرینسز تھے، تو وہ اس وقت کے لحاظ سے وہ کتابیں کو قرآن کا جز کہا جاتا ہے. اور قرآن ایک مکمل شریعت ہے جو اس کے بعد پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. قیامت تک یہ رہنے والی شریعت ہے. یہ کل ہے. تو اب یہ جز جتنی کتابیں دی گئی تھی وہ ایک جز تھا. ایک تفسیر یہ ہے کہ نصیب من الکتابی، کتاب میں سے کسی کو بھی پورا علم نہیں ہوتا، بلکہ کچھ نہ کچھ علم ان کے پاس، علماء کے پاس ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی علم ان کے پاس ہوتا ہے. نصیبم من الکتاب کے معنی ان کے پاس وہ کتاب جو ان کے پاس ہے، اس کا کچھ حصہ ان کے علم میں آتا ہے. سوائے انبیاء کے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اس کتاب کا پورا علم ہے. اب ان کو یدعون، وہ دعا سے بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ. یہ کتاب اللہ کون سی ہے؟ یہ قرآن ہے. کتاب اللہ قرآن ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ اب اس کتاب سے فیصلے ہوں گے اور اس کتاب سے تمام شریعت کے فیصلے اس کتاب سے ہوں گے. ان کو کتاب کی طرف، اللہ کی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے. اور کیوں بلایا جاتا ہے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ فیصلہ ہو جائے ان کے درمیان. لیکن جب وہ ان کی شریعت سے ٹیلی نہیں ہوتے تھے، ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن ان میں سے ایک فریق تو یہ بھی تھے کہ بہت سے عبداللہ بن سلام وغیرہ اور ان کے چاہنے والوں میں ایک گروپ تھا جو فوری اسلام کو قبول کر لیے تھے. لیکن ایک بڑا گروپ وہ بھی تھا جس میں کچھ منافق بھی تھے جو بالکل انکار کرنے والے. یہ تولا، وہ پلٹ گئے. وہ کون تھے؟ فریق منہم، ان میں سے ایک فریق. یہ منہم پھر وہی یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، کہیں نام نہیں لیا. اور جب قرآن سے کوئی فیصلہ کیا گیا تو پھر اس سے وہ پلٹ گئے کہ ہم سمجھے تھے آپ کے پاس کوئی سہولت ملے گی، لیکن آپ نے اس مسئلے کو ہمارے لیے مشکل بنا دیا. اور یہ ان کی خصلت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، وہ ہم معرضون. یہاں پر مبتدا اور سے مکمل جملہ ہے اور یہ ربط ہے. یہ ان کی خصلت ہے کہ وہ تھے ہی معرضون، اعتراض کرنے والے.
قرآن پہ اعتراض کرنے والے، اس میں خامیاں نکالنے والے ہی تھے وہ. I don't know what is the percentage of your understanding. میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے جا رہا ہوں. وہ تفاسیر جو ابن کثیر اور دوسرے روایتی مفسرین نے کی ہے، جس میں وہ شان نزول بھی بتاتے ہیں، صحابہ کے قول بھی کہ کب اور کن حالات میں اس آیت کا نزول ہوا، وہ واقعہ بھی بتاتے ہیں. اس میں اختلاف ہے کہ جس وقت یہ کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، اس وقت تک سورہ نور کی وہ آیت جو سنسار کرنے کے بارے میں ہے، وہ نازل، ایک گروپ کا خیال ہے کہ نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ نے تورات کو منگوائی اور اسے پڑھوایا، اس نے کیا حکم ہے معلوم کیا. دوسرے گروپ کا یہ خیال ہے کہ وہ آیت نازل ہو چکی تھی، اسی لیے آپ نے قرآن سے اس کا فیصلہ کیا کہ ان کو رجم کر دیا جائے. لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بااثر آدمی یا وہ بااثر مرد اور عورت، ان کو رجم یا سنسار کیا جائے، کوئی اور سزا تجویز ہونا چاہتے تھے. لیکن جب قرآن سے اور پھر سے تورات سے جب یہ فیصلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا تو ہم معرضون، اس سے انکار کرنے لگے، اس سے اعتراض کرنے لگے. تو یہاں پر اپنی جگہ مکمل ایک آیت ہے جس میں ان کی اور ایک خصوصیت کا انڈیپینڈنٹ آیت ہے. پچھلی آیتوں میں جو ذکر تھا وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، نیکی کی بات سن ہی نہیں سکتے تھے. یہاں پر یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب میں بھی چیزوں کو چھپا لیتے تھے، اس کو ذکر نہیں کرتے تھے، جس کے لیے جو ضرورت ہے اتنا ہی بتاتے تھے. اور جہاں موقع آیا انصاف تو ان کے پاس تھا ہی نہیں. خست، بالخستی کا بھی لفظ پیچھے آیا، اور کوئی ذی اثر ہوتا تو اس کے لیے وہ سزا یا جزا کا فیصلہ الگ ہوتا تھا، عام آدمی کے لیے الگ ہوتا تھا. آج بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ذی حیثیت لوگوں کے لیے سزا کچھ اور ہے اور عام آدمی کے لیے سزائیں کچھ اور ہیں. حالانکہ مکمل شریعت آ جانے کے بعد سر تھوڑا کنفیوژن ہے کہ یہ اگر آیت کو ہم پڑھتے ہیں، جو آپ نے تفسیر بتائی وہ تو سمجھ میں آ گئی، لیکن جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو دیے گئے جو ایک حصہ، یعنی یہ یہودی اور نصرانیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، من الکتابی، یعنی کہ وہ تورات اور انجیل میں سے ان کو جو پارٹ دیا گیا، وہ پکارے جاتے ہیں طرف کتاب اللہ کی، یعنی قرآن کی طرف وہ پکارے گئے. یہ پکارنا نہیں بلکہ مطلب دعوت دی ان کو کہ دعوت قرآن کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ اسی کی شریعت کو فالو کرنا ہے. ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اب کوئی اور شریعت پہ عمل نہیں ہوگا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائیں گے. اور پھر وہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث 2-3 دن سے ریپیٹ ہو رہی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ ان کے لیے کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے میری شریعت کو فالو کرنے کے. تو یہ دعوت دیے جانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو کتاب اللہ یعنی قرآن کی طرف دعوت دی تاکہ ان کے لیے یحکم بینہم، یہ تو سمجھ آ گیا کہ تاکہ وہ فیصلہ کر دے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کر دے ان کے درمیان. تو ان کے درمیان. اس واقعے سے یہ تو کوئی چیز میچ نہیں ہو رہی. یہ تو ایک جنرل لائک آیت ہوئی نا پوری، کہ وہ جو یہودی اور نصرانیوں کو پکارا جاتا ہے کہ وہ تم اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت کم نصرانیوں کا ذکر ہے ان 10 آیتوں میں. یہ پورا بغیر نام لیے کہ جو کیریکٹرسٹک بتائے گئے ہیں وہ یہودیوں کے تھے. نصرانیوں کے کچھ اور تھے، کچھ اور کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ قتل وغیرہ نہیں کرتے تھے، بہت کم. ان میں وہ چیز نہیں ہے جو اس گروپ میں ہے. تو یہ انڈائریکٹلی یہود کے کیریکٹرسٹک جو تھے یا آج بھی ہیں اس کو
ہائی لائٹ کیا گیا ہے. لیکن چونکہ یہ علم طرح سے خاص واقعے کا ذکر ہے تو اس میں جو روایتی تفسیر کرتے ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ اس کا شان نزول اس واقعے سے ہے جس میں وہ سنسار کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی تھی. سر ٹھیک ہے، وہ یہ میرا یدعونا الی کتاب اللہ پہ تھوڑا کنفیوژن تھا، اب ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. تو یہ قرآن کی طرف دعوت دینا کہ اسی میں جو شریعت ہے وہ اس کو ان کو فالو کرنا ہے. لیکن اس میں سے بھی وہ یہی کرتے تھے. یہ ساری چیزیں قرآن میں بہت جگہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر ان کو کوئی چیز پسند آتی تو اس کو پسند کر لیتے تھے، ہے نا. وہ اب بالکل سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں افسر یاد ہے تم کیا ہے وہ جب تھوڑی روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں اور پھر واٹ از دیٹ کمان یس سر، وہ افسر کو یاد ہے پورا سورہ مجھے بھی بقرہ. آتی ہے وہ. سر جیسے وہ تھی اور کسیب من السمائی، نہیں ہاں فی، اچھا یہ وہی والی ہے نا. اور کسیب من السمائی فیہ ظلمات و رعد و برق. پھر وہ جب بھی نہیں اس میں تو وہ تھا کہ اصابعہم فی وہ انگلیاں من السماء حذر الموت. ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک. نکالو. اچھا ہاں سر، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. یہ ہے، یہی ٹکڑا ہے سورہ بقرہ کا کہ جب تھوڑی روشنی ہوتی ہے اس کے احکام ان کے مزاج کے مطابق ہیں یا جیسا وہ چاہتے ہیں اگر نظر آتی ہے تو اس میں تھوڑا چل لیتے ہیں. یہ پورا یہود کے بارے میں ہی ہے، وہ منافقین کے بھی بارے میں ہے، یہودیوں کے بارے میں، کہ وہ وہاں تک خوش ہوتے ہیں. لیکن جہاں پر کوئی چیز ان کے خلاف آئی یا ان کو پسند نہیں آئی تو وہ جو آخری ٹکڑا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہاں پر. ابھی کیا پڑا آخری ٹکڑا؟ وہ مشوا فیہ، وہ پھر اس میں اجالے میں چل لیتے ہیں وہاں تک ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ اندھیرا تشبیہ ہے، وہ کھڑے ہو جاتے. اب کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ان کا آگے پھر قرآن کے اوپر یقین یا پھر دین کی باتوں کو پھر سمجھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ ان کے نیچر سے، ان کے مزاج سے ٹیلی نہیں کرتا. تو یہ کیریکٹرسٹک ان ابتدائی آیتوں میں بتایا گیا تھا. اوکے، تو یہ واقعہ بیان ہوا ہے، یہ شاید اسی سے متعلق ہو، لیکن ایک عام بات ہے کہ جب یہ ان کے کیریکٹرسٹک یہ تھے کہ کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا. اس میں جو اختلافات ہیں وہ یہ کہ ایک جزء تھا، قرآن ایک کل ہے، وہ کتاب جو ان کو دی گئی وہ جز تھی، مکمل شریعت نہیں تھی. یا دوسرا یہ کہ اس کتاب کا علم مکمل کسی عالم کو کسی کتاب کا نہیں ہوتا. اس میں جتنی شریعت ہے علم ہزار حاصل کر لیں لیکن اس میں کہیں نہ کہیں پیچیدگیاں آتی ہیں. اور پھر جب اب ایک مسئلہ ہے کسی مفتی سے اب جا کے اس سے رجوع کریے، ہر مفتی کا جو فیصلہ ہوگا یا پھر فتویٰ جو ہوگا وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا. طلاق کے مسائل ہیں یا اور کوئی مسائل ہیں، اس میں 50 مفتی ہیں جن کے فیصلے بالکل الگ الگ ہیں کہ وہ کیا کس صورت میں واقع ہوتی ہے. تو اب یہاں پر بھی جو ان کی مرضی میں ہے وہ چیز کو ڈھونڈ لیتے تھے اپنی شریعت میں. لیکن جب کتاب اللہ کی طرف ان کو دعوت دی جاتی یا ان کی تبلیغ ہوتی کہ اس کتاب کو مانو تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو، تو پھر ایک گروپ تھا جو اس کے اصولوں سے اتفاق نہیں کرتا تھا، قرآن کی شریعت سے اتفاق نہیں کر سکتا تھا، اور وہ بالکل الگ ہو گیا. اور وہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہم معرضون. چلو اب سر اب سمجھا اس کو، کتنا سمجھے کیا سمجھے.
اس تھوڑی ڈیفیکلٹ آیت ہے لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ. جب خود بھی پڑھیں گے کبھی تو پھر خود کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ تفاسیر میں کتنے ڈفرینسز ہوتے ہیں. اب سر کین یو ڈو اٹ؟ جی کتنا سمجھے بتاؤ اس کو. علم ترا الی الذین اوتوا نصیبا، تو کیا آپ دیکھتے ہیں یہ ان لوگوں دیکھنا جو ہے ایسا نہیں بلکہ یہ علم میں ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہے، یہ واقعہ ہو چکا ہے نا. یہ بہت سے علم طرح کے فربو کا بہت جگہ کل آفٹرنون کلاس میں بھی ہر جگہ یہ آیتیں آتی ہیں کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے. دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹرو مومن اینڈ دوز ہو آر دا کافر. جو کافر ہیں ان کے بیچ میں یا منافق ہیں ان کے بیچ میں. منافق کے مثال وہاں پر دی گئی جو ابھی سورہ بقرہ سے ہمارا نکال کے پڑھی تھی کہ جب اجالا ہو گیا تھوڑا چل لیے اور جب اندھیرا ہو گیا تو خاموش کھڑے ہو گئے. یہ ایکچولی کوئی اجالے اور اندھیرے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جہاں تک ان کی پسند کی باتیں آتی ہیں تو اس کے اندر مان لیتے ہیں. جہاں ان کے مزاج سے الگ کوئی بات آئی تو پھر دین سے رک جاتے ہیں. مکمل ایمان نہیں. چلو آگے چلو. ان لوگوں کو جن کو دی گئی تھی ایک حصہ کتاب میں سے. نصیبہ من الکتاب کا کیا سمجھے؟ دونوں تین باتیں بتاؤ جو ہم سمجھے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو رجم کا رول پہلے ابھی نہیں آیا تھا، نازل نہیں ہوا تھا قرآن میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کیس میں ان سے پوچھنے کے لیے بلائے تھے. دوسرا یہ ہے کہ آ گیا تھا لیکن وہ لوگ کچھ اپنا کوئی کیس بچانا چاہ رہے تھے، تو کوئی آسانی یہ الکتاب ملی جو ہے یہ تورات ہے، انجیل کا یہاں پر ذکر نہیں ہے. آگے آل عمران میں بہت آئے گا نصرانیوں کا ذکر، لیکن یہ 10 آیتیں ہمیں خاص طور سے بنی اسرائیل کا نام لیے بغیر ان کا ذکر ہے، ان کے کیریکٹرسٹک ہے. تو یہ کتاب اب ایک دوسرا جو خیال ہے وہ کیا ہے، جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ کیا ہیں، وہ ایک جز ہے، جز ہے، یعنی شرعیت کا ایک جز ہے. اس وقت کے لحاظ سے ان کو جتنی بہت سی باتیں آپ سورہ بقرہ میں پڑھ کے آتے ہیں، ان کی سزائیں بھی سخت تھی، ان کی حجت کی وجہ سے ان کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم ہوا تھا. جب کوئی برائی کرتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین پہ اتنے مہربان ہیں کہ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. ستار ہیں، عیبوں کو چھپانے والے ہیں، لیکن ان کے دروازے پہ ان کے جو گناہ ہوتے تھے وہ لکھ دیے جاتے تھے اور پھر وہ سارا اس کو عام کر دیا جاتا تھا. اس کے لحاظ سے سزائیں، ان کی شریعت میں بہت سی چیزیں تھیں جو سختی ان کی بدمعاشیوں کی وجہ سے ان کے اوپر جو شریعت تھی وہ زیادہ سخت تھی. یہ سب سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے یہ کل اور جز بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اس کتاب کا علم کسی کو بھی دیا گیا تھا، وہ نصیباً اس کا ایک حصہ، تھوڑا سا حصے کا ان کو علم تھا. اب پھر ان کو کمان آگے جی، اور ان کو بلایا جاتا ہے اس کتاب کی طرف، کتاب اللہ جو قرآن ہے، جو بس مکمل یہ کتاب اللہ ہے، اس کو خطاب دیا گیا کہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے نا. اس کے لیے الکتاب کہا گیا. یہاں پر بھی مضاف الیہ سے کتاب جو ہے یہ مضاف ہو گیا اور معرفہ ہو گیا. کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب. یہ تمام مفسرین کا اس میں ایگریمنٹ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب اللہ ہی قرآن ہے. دیکھیے یہ الکتاب جو ہے وہ آسمانی کتاب ہے جو ان کو دی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایتیں دی گئی تھی، 10 commandments. It was not the total شریعت. It was not the total شریعت. اور یہ کیوں بلایا جاتا ہے یدعون الی الکتاب اللہ؟ لیحکم بینہم، کہ ان میں فیصلہ کیا جائے.
ان کے تاکہ درمیان، یہ لی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تاکیدی ہے، تاکیدی ہے، تاکہ فیصلہ کیا جائے ان کے بیچ ان میں۔ کے بیچ میں بینہم، ہوں، ہوں۔ ثم لیکن اس یتولی کا اثر کیا؟ فریق ہوں۔ منہم، پھر اب یہ روایتوں میں ابھی جو ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دیکھے تو اس سے وہ لوگ پھر گئے یا پھر اس فیصلے کو نہیں مانے یا اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیے، اس کے وہ کلیئر نہیں ہے، لیکن بہرحال قرآن کے فیصلے سے بہت سی باتوں میں انکار کیا ہوں، تو ایسے کتنے فیصلے ہوں گے جس میں یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک فریق اس شریعت سے انکار کر گیا، اور ان کی خصلت ہی یہ تھی جو آخری ٹکڑے میں ہے، حرف وہم ربط کے ساتھ، موردون، وہ اعراض کرنے والے. یعنی بات کو نہیں ماننا. I don't know how many of you have clearly understood this ayah. It needs to ponder on it. اس کو تھوڑا سا غور کرنا، آگے کی آیتوں میں بھی بہت سی چیزیں اس میں اور وضاحت آئے گی، لیکن اس میں چونکہ روایتوں کے لحاظ سے کچھ تفاصیل ہے، شان نزول ہے، اور پھر جو روایتوں سے اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک مثال ہے ایک قوم کی جن کو شریعت کا ایک جز دیا گیا تھا اور وہ اپنی پسند کی چیزوں کو پک اپ کر لیتے تھے، اور جو چیزیں ان کو پسند نہیں تھی اس کو انکار کر دیتے تھے. اگر آج ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی دین میں کتنے علماء ہیں، کتنے مفتی ہیں، کسی کے پاس کوئی ورثے کا مسئلہ ہو، کوئی طلاق کا مسئلہ ہو، اور کوئی 50 ہزاروں قسم کے مسائل ہوتے ہیں مفتی کے پاس، جو تو 10 قسم کے لوگ ملیں گے، 10 قسم کے فتوے دیں گے. تو وہ لوگ جو جب تک ان کی مرضی کا فیصلہ نہ ہو اس وقت تک ان فیصلوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. جب کوئی فیصلہ آ گیا تو پھر وہ ان کی مرضی کا ہے تو دے اپلائی دے. We know so many cases. ہر ایک کو ایسا سابقہ پڑا ہوگا انشاءاللہ. سر یہاں ایک تک چیز ایک میں ایڈ آپ کروں، کو 1 منٹ جاؤں اس کو ایک بار. جی اس میں ایک چیز بولیے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے بولا کہ مختلف تفاسیر کی یہاں پہ ایکسپلینیشنز بھی ہیں. ہم ایک سن رہے تھے اس میں جو آپ نے ریفرنس دیا نا، پورا کانٹیکس اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے جو آپ نے پوری آیت کو، بلکہ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ صرف آیت کو پڑھیں اگر بغیر اس کے شان نزول کے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اب مفتی صاحب نے اس کا ایک ریفرنس اس واقعہ دیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزٹ کیا تھا ایک یہودی عالم کو، اور وہ لوگوں کو اپنا مذہب سکھایا کرتے تھے، جو بھی ان کے پاس تورات کا تھا وہ بتاتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے کچھ دیر، تو انہوں نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے پاس آپ کس دین کو فالو کرتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم دین ابراہیمی کو فالو. تو اس نے کہہ دیا تھا کہ ابراہیم تو یہودی تھے. جی کہ وہ تو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، تو پھر آپ تو ہمارے ساتھ ہی ہوئے، آپ بھی یہودی ہوئے. تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ آپ اپنی تورات لے آؤ، اس سے فیصلہ کر لیتے ہیں. اس نے ریفیوز کر دیا اپنی کتاب لانے سے، تورات سامنے لے آنے سے، کہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا. تو یہ انہوں نے اس حوالے سے پورے واقعے کو بالکل یہ بھی تفاسیر میں واقع ہے، بالکل صحیح ہے کہ اس نے یہی پوچھا تھا، اور قرآن میں صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہود تھے نہ نصارہ تھے، یہ ان کے اپنے نام ہیں جو انہوں نے اپنے آپ کو دے لیے. وہ تو سچے اور پکے صرف مسلمان تھے. یہ قرآن میں بھی آئے تھے، ہم پڑھ کے آئے ہیں یا پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ نہ وہ یہود تھے نہ نصارہ تھے. یہ یہود اور نصارہ تو بعد میں انہوں نے، یہ اللہ کے دیے ہوئے نام بھی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو، اللہ کا دیا ہوا نام تو ایک مسلم ہی ہے، مسلم جو اللہ کے
انبیاء پہ، کتابوں پہ، رسولوں پہ، اور سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ویری گڈ، دیٹ از آلسو دیٹ. اب وہ اتنی چیزیں پڑھنے میں آتی ہیں کہ میں ساری چیزیں بیان کرنا تو مشکل ہوتا ہے. ویری گڈ، تھینک یو. دیٹ از دیر ان دا تفاسیر. اور کوئی چیز اس میں شیئر کرنی ہے یا پوچھنی ہے تو اس لیے کہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ آیت تھی، لیکن اگر آپ ایک آدھ منٹ میں اس کو پڑھ لیں تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گی جانے کے بعد. اب ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ نیکسٹ منڈے میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کتنا ہے. کہ میں تو کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کیا سمجھے کہ قرآن کو کتنا. یہ آل عمران بھی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ آخرت میں جو قاری قرآن ہوں گے وہ آخرت کی تکالیف سے تمام قرآن کی صورتیں ان کو سراؤنڈ کیے ہوئے ہوں گی، ان کے اطراف ہوں گی، اور ان کو وہ آخرت کی قیامت کے دن کی، یوم محشر کی تکالیف سے محفوظ رکھے گی. لیکن 2 صورتیں ایسی ہیں جو ان کے سروں پہ سایہ بن کے ٹھہری رہیں گی، اور وہ 2 صورتوں آپ نے فرمایا ایک سورہ بقرہ اور ایک سورہ آل عمران ہے. یہ 2 صورتیں سمجھ کے تلاوت کرنے والوں کے سر پہ سایہ بنی ہوئی رہیں گی، دوسری صورتیں ان کے اطراف ان کو گھیرے میں لیے ہوئے رہیں گی، اور وہ ان تکالیف کو بالکل محسوس نہیں کریں گے جو دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ منڈے وہ جو 20 آیتیں ہیں ایک ہی پیریڈ میں، کوئی ایک آیت اگر میں دوں گا، آپ کوئی قید نہیں ہے، گرامر سے سمجھیں ترجمہ، لیکن کوئی رٹا ہوا ترجمہ کتاب سے ترجمہ نہیں، بلکہ آپ خود کیسا سمجھے. جیسے ہم یہ آیت میں پڑھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں، تو جیسا چاہے، اگر آپ گرامر سے سمجھا سکتے ہیں گرامر سے. ایک 1.25 گھنٹے کے پیریڈ میں انشاءاللہ پوری 20 آیتوں کا ریویژن. اب میں بہت پہلے بھی لاسٹ کلاس میں بھی اعلان کیا تھا 1 ہفتہ پہلے، اور ایکسٹینڈ کیا تھا بجائے آج کے نیکسٹ فرائیڈے، وہی منڈے ہم یہ کام کریں گے. تو نیکسٹ کلاس بہت اہم ہے. آئیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں. میں ہر ایک کو دیکھ کے کسی کو چھوٹی صورت الاٹ کروں گا، کسی کو بڑی صورت. تو اس طرح سے آئی وانٹ ٹو جج مائی سیلف، آپ کو نہیں، میں کتنا کامیاب ہوا بات کو پہنچانے میں، آپ میں کیا صلاحیتیں پیدا ہوئی. دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو سی، ہاؤ ٹو مینڈ مائی ایفرٹس. میری ٹیچنگ یا میرے سمجھانے میں کیا تبدیلی لانی چاہیے، یہ سب کے لیے. یہ آپ کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ سیلف اسیسمنٹ کرتے ہیں. سیلف اسسمنٹ کے معنی میں اپنے آپ کو جج کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہاؤ فار آئی ایم سکسیسفل ان پاسنگ آن دا میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو یو. تو ول یو بی ریڈی بائی نیکسٹ منڈے؟ اینی ون؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. کوئی بھی آیت، میں خود کوئی مشکل آیت کسی کو نہیں دوں گا، جس کی جتنی کیپیسٹی ہے، تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں، اس کے لحاظ سے جو طویل آیت آئے گی وہ کسی کو دوں گا. سمپل آیت جو ابھی تھوڑا سا سیکھنے کے لیول پہ ہیں ان کو، لیکن اس کو ایک 20 آیتیں دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کافی دن ہے، 5 بھی دیکھے تو 4، اور اس سے پہلے سے کہہ دیا ہوں اس لیے بھی آپ پہلے سے بھی دیکھ رہے ہوں گے. اسٹل دیر از ٹائم. تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، 4 ڈے، 4 آیتیں بھی آپ دیکھیں گے. 5 بھی تو یہ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اوکے، آر یو ریڈی فار دیٹ؟ اینی ون ایلس؟ جی سید صاحب. انشاءاللہ، انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوکے، دانش تقریباً لے لیتے ہیں. اس میں بہت زیادہ ڈپینڈ ہونا پڑ رہا ہے، امن کو بلانا، اس کو بلانا. بہرحال
اس کی کوشش بھی چلتی رہے گی، لیکن اس پہ میرا ہاتھ بہت اچھا جم گیا تھا، اس میں کسی کی مدد کی ضرورت ہے، یہ آئی پیڈ انشاءاللہ کی بھی وجہ سے۔ مغرب میں انشاءاللہ بہرحال کریں یہ گے۔ وہ ملا کے چلاتے رہوں گا جیسا بھی تھا۔ چلیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا اللہ ہم سب کو آپ کے قرآن کو صحیح سمجھنے، پڑھنے اور توفیق عطا فرمائیے، اس کا فہم ہمارے لیے آسان بنا دیجیے، اس کا پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا بند کر رہا تو ساری آواز یہ بند ہی نہیں ہوتی۔ ہاں او، ایمان، ایمان، یہ کیوں بند ہی نہیں ہوتا؟ من اس کا بند کرنا، یہ پھر ویسے کھلا ہے، آواز بھی آ رہی ہے، پوری چیزیں